تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے. 2 دن ہوئے جنگ ہوئے ہوئے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ان 2 ملکوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کیوں آپس میں لڑ پڑے ہیں. سر اگر ریزن کی بات کریں تو ریزن وہی ہے جو انڈیا اور پاکستان کی ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا جب 1947 میں آزاد ہوئے اور برٹشر جب یہاں سے جا رہا تھا تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ ہے کشمیر. اس نے ان 2 ملکوں کو اس پہ لگا دیا اور خود آرام سے یہاں سے نکل گیا. آپ دیکھ لیں آج تک برٹش کو کسی نے ڈسکس نہیں کیا, ہمیشہ ڈسکس ہوا ہے تو کیا کشمیر, اور کشمیر کے اوپر 3 سے 4 جنگیں بھی ہو چکی ہیں, ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے اوپر. سر یہی سیم مسئلہ جو ہے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کا ہے. کمبوڈیا اور تھائی لینڈ 1908 میں فرینچ کالونی کا حصہ تھے. جب وہاں سے آزاد ہوئے تو فرینچ وہاں سے جا رہے تھے تو وہ بھی ذاتی دفاع ان کو ایک نشان عبرت دے کے گئے کہ دونوں ملک اس پہ لڑتے رہنا. انہوں نے سر ایک بارڈر لائن بنائی ان 2 ملکوں کے بیچ میں کہ تم 2 الگ الگ ملک ہو, یہ تھائی لینڈ کا بارڈر ہے, یہ کمبوڈیا کا بارڈر ہے. انہوں نے سر اس لائن کو بنایا, کمبوڈیا نے اس کو اپنا مطلب لیا, تھائی لینڈ نے اس لائن کا اپنا مطلب لیا. اب وہاں پہ سر ہر طرف ارد گرد جو ہیں ان کے مندر ہیں اور مندروں کو وہ بہت زیادہ دونوں ملک جو ہیں پسند کرتے ہیں. یہ جو بارڈر کا ایریا ہے وہ سارا ٹیمپل سے گھرا ہوا ہے. اچھا دونوں ملک کے جو لوگ ہیں وہ ٹیمپلز کے ماننے والے ہیں, ٹیمپل ان کے جو مذہب ہے وہ ٹیمپلز سے ریلیٹڈ ہی ہے. اچھا اب پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے جب یہ دونوں ملک اس لائن کا اپنا اپنا مطلب لیتے ہیں اور دونوں پہ کافی عرصہ پہلے بھی ایک دوسرے پہ فائرنگ کرتے رہتے ہیں. جس طرح پاکستان کے LOC بارڈر پہ بھی فائرنگ ہوتی رہتی ہے انڈیا کے ساتھ, وہاں پہ بالکل نارمل تھا کہ دونوں ملک آپس میں ایک دوسرے پہ فائرنگ کرتے رہتے تھے. لیکن UN سیکورٹی کونسل میں ان کی ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی جس کی وجہ سے دونوں ملک آرام سے اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے تھے, بالکل بھی آپس میں لڑ نہیں رہے تھے. لیکن اب پتہ نہیں دنیا میں اچانک کیا ہوا ہے کہ ایک بندر کے پاس ایک کمبوڈین فوجی کھڑا ہوا تھا, اس کمبوڈین فوجی کو کہیں سے آگے گولی لگتی ہے اور وہ گر کے مر جاتا ہے, اور لوگ بتاتے ہیں کہ تھائی لینڈ کے فوجیوں نے گولی ماری تھی اور اس لیے وہ مر گیا ہے. دونوں فوجی آمنے سامنے آتی ہیں, دونوں فورسز کے 500 700 فوجی سامنے آتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ بھائی جان بارڈر کے اوپر کہ آپ نے ہمارے فوجی کو کیوں مارا ہے. تھائی لینڈ والے مکر جاتے ہیں کہ ہم نہیں مارا, کمبوڈینز کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کی طرف سے گولی آئی ہے. یہ بات کرتے کرتے دونوں فوجیاں آپس میں لڑ پڑتی ہیں اور سیدھے ایک دوسرے کو فائر مارنا شروع کر دیتے ہیں. کئی 100 فوجی کمبوڈیا کے بھی اور تھائی لینڈ کے بھی وہاں مارے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک فل اسکیل جنگ جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تھائی لینڈ F-16 طیارے اڑاتا ہے اپنے اور وہاں جا کے کمبوڈیا کے اندر ملٹری انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. کئی 100 فوجی کمبوڈیا کے مارے جاتے ہیں. کمبوڈیا بھی ہیوی آرٹلری سے فائرنگ شروع کر دیتا ہے, ہیوی میزائل پھینکتا ہے, جو آپ کو کل ویڈیوز میں نظر بھی آ رہے تھے. وہ کمبوڈیا بہت تیزی سے حملے کرتا ہے. دونوں ملک آپس میں شدید لڑائی کے اندر چلے جاتے ہیں. اب یہ جو بارڈر کا ڈسپیوٹ ہے 1962 میں جو انٹرنیشنل جسٹس کورٹ ہے اس نے اس کو کمبوڈیا کا حصہ دیا تھا, جو فرینچ اس کو ڈیفائن کر کے گئے تھے. پورا کیس سننے کے بعد جو کمبوڈیا کا حصہ قرار دے دیا تھا انٹرنیشنل جسٹس کورٹ نے, لیکن تھائی لینڈ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, ہمارا کیس صحیح طرح سنا نہیں گیا, فرینچ جو ہے بیسیکلی ہمیں دے کے گئے تھے. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے, دونوں ملکوں نے اس کی انٹرپریشن اپنے اپنے حساب سے کر لی تھی, اس لیے آج یہ جنگ کا سبب بنا ہے. اور بات وہی ہوتی ہے اینڈ پہ UN سیکورٹی کونسل حرکت میں آتی ہے اور ان دونوں ملکوں کو نوٹس جاری کرتی ہے کہ بھائی جان آپ آئیں بیٹھیں. لیکن ابھی تک دونوں ملکوں نے کوئی حامی نہیں بھری, بس اپنے ملکوں کے جو سفارت خانے ہیں پوری دنیا کے اندر ان کو ایکٹیو کیا ہوا ہے کہ جا کے اپنے اپنے جو ملک میں آپ ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں سے ہمارے لیے حمایت لے کے آئیں, ہم اس جنگ کو آگے بڑھائیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر ہونا کچھ بھی نہیں ہے, جو انڈیا پاکستان میں ہوا ہے ایٹ دین دیکھا جائے گا تم جیتے یا ہم جیتے, بارڈر لائن وہی رہے گی, دونوں کو ادھر ہی رہنا پڑے گا. لیکن جنگوں کا سارے اصول ہے, انسان پیدا ہی میرے خیال میں جنگجو ہوا ہے. ہر ملک آج کل آپس میں لڑنا چاہتا ہے. سب سے پہلے رشیا اور یوکرین لڑے ہیں, اس کے بعد انڈیا پاکستان لڑے ہیں, اس کے بعد چائنا اور امریکہ بھی لڑنے کی دیوار پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب کمبوڈیا اور تھائی لینڈ آپس میں لڑ رہے ہیں. سر آج کل میرے خیال میں ورلڈ وار 3 کی جو آپ نے آواز سنی تھی, ورلڈ وار 3 میں اس طرح نہیں ہوگی. یہ پہلے ڈیفائن ہو جائے گا کہ کون کون سا ملک کس کس سے لڑ رہا ہے, پھر میرے خیال میں یہ گروپ بنیں گے کہ تم ہمارے گروپ میں, تم ہمارے گروپ میں آؤ, پوری دنیا آپس میں لڑتے ہیں. بہرحال سر یہ تو میں انفارمیشن کے لیے بات کر رہا تھا, اللہ نہ کرے کہ کوئی ورلڈ وار 3 ہو دنیا کے اندر.